حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی۔ تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے، استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے، پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی تھی کوئی چیز تیرے اندر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے۔ اور بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گئی۔ ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا، تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا۔ مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا، عبد القادر تو نانا ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کرنی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، کھچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے۔ اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف، بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے۔ تو بیل پھر بول پڑا، کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گئے اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں سر پش دورا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے اور میں آ جا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا، جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا، تم حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی۔ لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی۔ تو کہتے میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی۔ فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے۔ فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیری 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کی۔ فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں عورت ہوں، تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا، یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا، جا کے تعلیم حاصل کر۔ بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے، اور خود آپ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا۔ اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے،
تے صاحب دا پتر ہے، او خدا کے بندے صبر کر. اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے؟ یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں ساری زندگی. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے. ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص ہے نکل جا میرے آستانے سے. دعا منگیا کرو سنگیو کہ دے مرشد نہ رس جاؤ، جنہ دے پیر رس جانتے وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن. چل دوڑ جا، نکل جا. وہ کہتے ہیں میں 300 ولی کے پاس گیا، 300 ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو. تو وہ کہنے لگے جسے عبد القادر دھتکار دے، اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا؟ چل واپس چلا جا. آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونے معاف کر دے. فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں. تو نے دیر کی آنے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور حضور نے معاف کرنا سکھایا. ہمیں کہا گیا تھا رو، لیکن رونا اللہ رسول کے لیے. ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا، اور ایک بندوں کے سامنے نہیں رونا. رونا ہے تو اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے. اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا. جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں رونا ہے. اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کرے، مجمع میں نہیں. ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا. میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے. مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا، پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے. عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں. قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ تھوڑا ہنستے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور زیادہ روتے. چاہیے تھا کہ ہنسنا کم کرتے، رونا زیادہ کرتے. لیکن ہمارے ہاں بات بات پہ ہنسنا، مذاق بنانا، مذاق اڑانا، نتیجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا. انسان روئے، اس کے آنسو نکلے اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی. اپنی تنہائی کو آباد کرے، اکیلے میں اللہ اللہ کرے، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو. حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی. ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے. ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے دنیا داروں کے سامنے رو رو کے.
دکھ بتا بتا کے۔ میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا، اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے۔ ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے ہیں، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محب ہو کے دعا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا ہے۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ؟ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا، اور میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے، پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی، تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا میرے۔
آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں میں، اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھاتی، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے، آنسو فارسیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رقت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے۔ فارسیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے، جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پہاڑ پوے جس ویلے ادو پہاڑ بناون اکھیاں، بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا، فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائے ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے، اب اسے کہیں نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے۔
ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے. سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو. وہ کسی نے کہا تھا کہ درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کرو دل ہے. غم عشق کا در نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. چلو عشق کا غم نہ صحیح، روزی روٹی کا ہی صحیح، دل میں غم ضرور رہتا ہے. کوئی نہ کوئی طلب انسان کی طبیعت میں، دل میں چاہت ہمیشہ موجود رہتی ہے. کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. کچھ لوگ شہرت سے پیار کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کہہ دیا جائے نا کہ میں وہاں بھی گیا تھا، لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تعریف سے محبت کرتے ہیں، اللہ معاف کرے جب تک کوئی 2-4 لوگ خوش آمد نہ کریں ان کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں رہتی ہے. کچھ لوگ اللہ ماشاءاللہ پیسوں سے پیار کرتے ہیں، پیسے نہ ہو تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی. ہم مختلف چاہتوں، مختلف محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. بعض محبتیں بڑا نقصان کرتی ہیں، انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، اس کی روح کو میلا کچیلا کر دیتی ہے، اس کے روحانی مسائل میں نہایت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت یعنی ہرس کے ساتھ ہو، لالچ کے ساتھ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ کے بغیر ہو، دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت، حضور فرماتے ہیں یہ ہر برائی کی جڑ ہے. جب کسی شخص کو پیار ہو جائے کہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں، دولت اکٹھی کرنی ہے، مال ہی جمع کرنے ہیں، جب اس کا یہ ذہن بن جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. اسے حقوق ضائع ہوتے نظر آئیں تو ہوتے رہیں، یتیموں کا مال ہے کہ غریبوں کا مال ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے کہ خیرات کا مال ہے کہ کس چیز کا مال ہے، کسی شرعی پابندی کا لوگ خیال نہیں کرتے. غلبہ جو کر گئی دنیا کی محبت. یہ دنیا کی محبت جس طرح ہر بیماری کی جڑ ہے، نقصان کرتی ہے. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ دل کیا چاہتا ہے دراصل. یہ سینے میں ہے، دھڑکتا ہے تو بنیادی طور پر صبح سے شام تک اس کی طلب کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا. جس طرح دنیا کی محبت تباہی پیدا کرتی ہے نا، اسی طرح اگر محبت ہو جائے نا اللہ رسول سے، رب رسول سے ہو جائے پیار، تو بھوک بھی بڑا ہی مزہ دیتی ہے. اللہ رسول سے ہو جائے پیار تو ان کی طرف سے آنے والے سکھ جتنی لذت دیتے ہیں، دکھ بھی اتنا ہی مزہ دیتے ہیں. اور درویش کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے.
پھر وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ غربتیں، وہ وقتی طور پر لوگوں کے تانے، وہ تنقید، وہ طنز، وہ پھپتی، یہ ساری چیزیں مزیدار ہو جاتی محبت اللہ رسول سے ہو۔ ہم نے اپنی طبیعتوں میں چاہت کی، رب رسول کی محبت کی وہ خاص لذت نہیں پیدا کرتے جو ہونی چاہیے۔ محافل بھی ہوتی ہیں، روزے بھی آتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، لیکن حج عمرہ اللہ رسول کے لیے ہے کہ فوٹو کے لیے؟ محفل اللہ رسول کے لیے یا فرنٹ سیٹ کے لیے؟ رب رسول کی تعریف ہوگی یا 15-20 لوگوں کی لسٹ پہلے پڑھ کے سنائی جائے گی کہ فلانا بھی مہمان خصوصی ہے، فلانے کی زیر نگرانی ہے، فلانا بھی آیا ہے، فلانے بھی کہا تھا کہ ذرا بھائی، جب تک اس میں غلبہ، یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے اور یہ اہم سبق ہے، دل سے پوچھ لیں پیار کسے کرتا ہے؟ اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہیں۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے، کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے، حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے،
پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے بیسیوں علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو دو بنائی ہے، ہونٹ دو، آنکھیں دو، کان دو، ہاتھ دو، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے، اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے اتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو، تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے، تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی، ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا۔ واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی، اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی۔ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے، گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے پر پاکیزہ بڑی ہے، کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا، میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا۔ باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس میں پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی، روح ہی پرواز کر، کشتگان خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ۔ صبح حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی۔ جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھتا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی، فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے،
حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی، قبر کے اندر سے بولا۔ کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بولا۔ کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پائے۔ جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی یہ نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟
ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں. نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں, روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان. جھوٹ صبح سے شام تک. کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی, سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں. بددیانتی, دھوکہ, فریب, فرار, لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی, سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا, اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے, شاخیں بھی ہیں, لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں, اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے, ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے, اگر تم اپنے رب پر راضی ہو, اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے, اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی, اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو, نہ بغض میں, نہ کینے میں, نہ تکبر میں, نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے, اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو. ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں, صبر نہیں ہے, سکون نہیں ہے, بے چینی سی ہے, بے قراری سی ہے, معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے, اس کا زخم بھی بڑا. ہاں وہ کسی شاعر نے, شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی, تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے. چلیں آپ سیانے لوگ ہیں, آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں, ہم نے واہ اللہ کر کے دنیا, ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واہ اللہ کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں, ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, ضبط میں رکھا, حوصلے میں رکھا, اللہ کی رضا پہ راضی رہے, اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. اور جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل سے رات سے گزرے, کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں, ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے, رب کے حرام کو حرام جانتے تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ, تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے, وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے, وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر, جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی, پھر زمانے کے بعد دی, پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زر ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ, ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے, اور ایک بندہ بڑی دعاؤں, التجاؤں, خواہشات کے بعد لیتا ہے, اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا, کہا چھوڑ آؤ, کوئی کھانا نہیں, پانی نہیں, دانا نہیں, حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال
اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں۔ اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہیں، یہاں پھر پیر ہیں جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں۔ حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی، حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے۔ بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا۔ حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے، جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے۔ دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو، کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر۔ کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا، میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ، کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی ہے، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر۔ تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس، روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں، روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو، پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا بلکہ اللہ اکبر کہا اور چیخ مار کے رونے لگے، کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے،
ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں. تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے؟ یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. پھر وہ اپنے رب سے، یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا، جاؤ تمہیں معاف کیا. معافی مل گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی، تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی. ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، اللہ کے نبی حوصلے والے، صبر والے ہوتے ہیں، پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا، بصارت. بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے، میرا پتہ کوئی نہیں. کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا میں آیا. جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو، میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا. اب کیا فائدہ؟ اب تو رہ ادھر ہی، اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی. اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ اب تو نبی پاک کو حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اب تیری ماں نے ساری زندگی آنکھیں دروازے پہ لگی رہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائے. اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا، تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا، تو اب کس بات کا انتظار؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے، ان کا کیا کرے؟ تو قرآن ہے بھائی، قرآن. میں نے کہا یہاں ہمیں سمجھا دو، یا ہم سے سمجھ لو نا بھائی، ہم سے ہی سمجھ لو. یہ اس آیت کا بتاؤ کیا ترجمہ کریں، بتاؤ. اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں. یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، اب کیا کرے؟ قرآن ہے. کہنے لگے اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ. حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ. ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرا کرتا لے جاؤ، میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں، تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں. اور جناب حلیمہ کے کمرے میں، حجرے میں، گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے، وہاں آرام کرتے رہے، وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے، وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے. وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں، اس میں برکت ہی کوئی نہیں. آؤ، یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، بخاری مسلم. میں نے کہا کہ یار یا تو یہ حدیث علیحدہ کر، یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتا. بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے. حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا، حضور کا ایک جبہ. کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا 1 دفعہ پہنا تھا. تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس. جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے، مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا. بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم.
تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے، میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی اور پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا، اللہ اسے ہر بیماری سے۔ میرے اعلی حضرت فرمانے لگے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ ہو۔ یار ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو خطبہ پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کر کے یہ ادھر نہ جاؤ، کوئی برکت نہیں، معافی برکت، ادھر ہم کیا کریں؟ اچھا یہ تو بات تھی نا شفا کی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی بخاری ہے، حضرت سہل بن سعد کہتے ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دیں تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا۔ اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہے، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ آندھی ہے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں تھال میں۔ کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو، تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے۔ دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہا حضور قبول کر لیں، حضور نے قبول کیا۔ اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں؟ تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے، میں ٹھہر میں پہن کے آیا، قربان جائیں کیا اندازے۔ اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب۔ آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا، کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ہر ایک کو میسر کہاں۔ بھائی تو ایسا ہی کہہ رہا ہے میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی۔ ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیاء نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے، وہ جلوائے ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت، یہ چار سو جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہیں تو ہم بشر کیوں، یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آگہی ہے،
اور پھر اعظم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لامقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، زمانہ حیران ایک بشر لامقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پہ کیسے رہ رہی ہے۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا، حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے۔ اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے، کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا، بڑی راضی ہوئی، چلی گئی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی۔ اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا۔ کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سوڑیاں کمال ہی ہو گئی ہے، محبوب کیا بات ہے، حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے، یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا۔ جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا، جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دو، اور پسند آ گیا تجھے۔ کچھ بندے سیانے ہوندے انہوں نے پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آ کے دھیان ہی نہیں کرتا، اور جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہتے تو لگا رہو مجھے پتا تو کی پیار ہے، تو کہا پسند آ گیا ہے یا رسول اللہ بڑا، تو فرمایا چاہیے، کہ حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا، بخاری پڑھ رہا ہو، اور نبی پاک نے لا کے دیا، فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی ہے تو بھی راضی ہو جا، چل دونوں ہی راضی ہو جائیں، وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا۔ اس کو دیا، حضور چلے گئے۔ صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا۔ حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی۔ اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، کس طرح کا آدمی ہے تو؟ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے بولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی، تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے، گناہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں۔ یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا، اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے۔ مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے، بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔